اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرْ اور یاد کرو اخا عاد عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کو اذ انذر قومہ جنہوں نے ڈرایا تھا اپنی قوم کو بالاحقاف احقاف کے مقام پر۔ سورت کا نام کیا ہے بھائی؟ سورۃ الاحقاف۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورت کے اندر سے ہی سورت کا نام لیا جاتا ہے، تو وہ نام آ گیا یہاں۔ تو فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، دوبارہ دیکھو آیت، یاد کرو عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کو، اذ انذر قومہ جنہوں نے ڈرایا تھا اپنی قوم کو بالاحقاف احقاف کے مقام پر۔ وقد خلت النذر اور گزر گئے ڈرانے والے من بین یدیہ اس سے پہلے بھی، ومن خلفہ اور اس کے بعد بھی، اللہ تعبدوا یہ کہ نہ تم عبادت کرو الا اللہ مگر صرف اللہ کی۔ انی اخاف، یہود علیہ السلام نے کہا انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے۔ یعنی یہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جیسے آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ انہیں ڈرا رہے ہیں، آپ سے پہلے بھی قومیں گزری ہیں اور ان قوموں میں سے ایک نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ عاد کے بھائی ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو احقاف کے مقام پر ڈرایا تھا۔ اچھا، یہ جو احقاف ہے یہ ایک ریتلے جو پہاڑ ہوتے ہیں ریت کے، اس کی جگہ ہے۔ حقف کی جمع ہے احقاف، یعنی حقف کہا جاتا ہے ریت کے پہاڑ کو، اور احقاف یہ اس کی جمع ہے۔ تو ریت کے جو پہاڑ ہیں اس مقام پر ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ وقد خلت النذر اور گزر گئے بہت سے ڈرانے والے، یعنی اور انبیاء علیہ السلام بھی اپنی قوم کو ڈراتے رہے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ کا کام ہے بلاغن پہنچا دینا، کسی کو منوانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہرگز نہیں تھی، کسی کو زبردستی ایمان پر لانا ڈیوٹی نہیں تھی، بلکہ کیا ڈیوٹی تھی کہ اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ تو اللہ فرما رہا ہے وقد خلت النذر، بہت سے ڈرانے والے گزر بھی گئے۔ اصل جو ڈیوٹی ہے وہ ڈرانا ہے، وہ آگاہ کرنا ہے۔ کوئی ہدایت پر آتا ہے نہیں آتا، یہ نہ علماء کی ڈیوٹی ہے اور نہ ہی انبیاء کی ڈیوٹی تھی۔ انبیاء علیہ السلام کا کام ہوتا تھا کہ اللہ کے خوف سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ خود پکڑ کے قانون ہاتھ میں لے کر اسے دنیا میں سزا دینا، وہ صرف سزا دی جائے گی قانون کی طرف سے، یا پھر اگر خلافت کا نظام قائم ہو تب شرعی طور پر جو وقت کا خلیفہ ہوگا وہ سزا طے کرے گا۔ کوئی عام بندہ سزا کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا وقد خلت النذر، اور بہت سے ڈرانے والے گزر گئے ہیں۔ اصل میں نبی علیہ السلام پریشان ہوا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سمجھا کر دیکھتے کہ یہ اب نہیں سمجھ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو دوش دیتے تھے، خود کو قصوروار ٹھہراتے تھے کہ میری شاید کوئی کمی ہے، میری کوتاہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ ان کی وجہ سے خود کو ہلاک کر ڈالیں گے، خود کو ہلاک کر لیں گے آپ ان کی فکر میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے تمہارے ساتھ کہ جیسے تم جہنم کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہو کہ کسی طرح ہم جہنم میں کود جائیں، اور میری مثال ایسے ہے کہ میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ کسی طرح تم جہنم کی آگ میں نہ جاؤ۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، یہ آپ کی سوچ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں جانتے بھی تھے کہ یہ منافق ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کو فکر ہوتی تھی کہ یہ کسی طرح بچ جائیں اللہ کے عذاب سے۔ تو فرمایا وقد خلت النذر،
اے نبی علیہ السلام اس سے پہلے بھی گزر گئے ڈرانے والے، من بین یدیہ اس سے پہلے بھی، ومن خلفہ اور اس کے بعد بھی، اور ان کی بھی دعوت کیا تھی؟ اللہ تعبدو، یہ کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ، مگر صرف ایک اللہ کی۔ ہر نبی کی یہی دعوت تھی، اور وہ نبی بھی ڈراتے تھے، انی اخاف، وہ بھی کہتے تھے بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں، علیکم تم پر مجھے خوف ہے کہ عذاب یوم عظیم، کہ تمہیں بڑے دن کا عذاب نہ پکڑ لے، بڑے دن کا عذاب تم پر نہ آ جائے۔ یہاں بڑے دن سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ بڑے دن، یہ بڑا دن یہاں قیامت کے دن کو کہا گیا، کیونکہ وہ بہت عظیم اور بڑا دن ہوگا، 50,000 سال کا تو ایک دن ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے اس لحاظ سے وہ سب سے بڑا دن ہوگا۔ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی دیواروں تک آنے والے تمام کے تمام انسان ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ تسلی دی جا رہی ہے، دلاسا دیا جا رہا ہے، حوصلہ دیا جا رہا ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، یہ الگ بات ہے کہ آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک لگتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی دکھا دیتی تھی اپنوں کی باتیں، اپنوں کا رویہ، یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی تھی۔ اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نڈھال ہو جاتے کہ لوگ میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین خود حوصلہ دیتے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ آپ کا رب آپ کو بھولا ہے، نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی علیہ السلام کل کا آنے والا وقت آج سے آپ کے لیے انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اس طرح نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات خود قرآن نازل فرما کر تسلی دیتی۔ تو آج ہمیں بھی اسی فکر کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر دعوت کا کام کر رہے ہیں، اگر ہم لوگوں کو دین کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، تو ہم کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر وہ تکالیف نہیں آئیں گی، وہ پریشانیاں نہیں آئیں گی، جبکہ ہر نبی نے وہ تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ تو یقیناً جب آپ بھی صحیح عقیدے پہ چلو گے اور دعوت کا کام کرو گے تو آپ کو ہر طرح کا شخص ملے گا، گورا، کالا، امیر، غریب، بدتمیز، تمیز دار، آپ کے ساتھ بغیر داڑھی والا، داڑھی والا، ہر طرح کا آپ کو انسان ملے گا۔ کسی کا سلوک آپ کے ساتھ کیسا ہوگا، کسی کا کیسا ہوگا۔ کوئی یہ کہے گا کہ خود نمازیں نہیں پڑھتا، کوئی یہ کہے گا خود اس نے حج نہیں کیا ہوا، کوئی یہ کہے گا کہ ہمیں سمجھا رہا ہے خود کو سمجھ نہیں ہے، کوئی کہے گا ہمیں پڑھا رہا ہے خود پڑھنا نہیں آتا۔ 100 طرح کے الزامات دیے جائیں گے۔ ہمارے میاں جمیل صاحب ہیں، لاہور میں رہتے ہیں، ان کی ایک ویسے مزاحیہ عادت تھی، یہ صرف مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ تو ہمارے ماموں بتاتے ہیں وہ پڑھتے تھے ان کے پاس، میاں جمیل صاحب بہت بڑے عالم ہیں، ان کی تفاسیر بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ جمعہ پڑھا رہے تھے، تو پڑھاتے ہوئے جمعہ وہ کہہ دیتے تھے، اشارہ کر دیتے، یہ پنکھا چلا دو، یہ لائٹ جلا دو۔ تو اگر کسی طالب علم کو پتہ نہیں چلا، جنہوں نے ایم اے کیا ہوا تھا اور وہ یہاں عالم کا کورس کرنے جو طلباء آئے ہوئے تھے نا، ان کو کہہ دیتے کہ پانی کا گلاس لے آؤ، یا یہ پنکھا چلا دو، یا ایسے کر دو۔ اگر ان سے کہیں مسٹیک ہو جاتی تو فوراً وہ انہیں کہتے کہ اے دیکھ انہوں پنکھے دا بٹن نہیں پتہ، انہیں ایم اے کیتا ہوا، یعنی وہ اس کے ایم اے کو نشانہ بنا کے کہتے کہ اس نے ویسے ایم اے کیا ہوا، اسے پنکھے کا بٹن نہیں پتہ۔ اور کبھی کہہ دیتے کہ اے دیکھ انہیں ایم اے کیتا ہوا، انہوں یہ نہیں پتہ پانی دا گلاس کنا بھرنا ہے، یعنی ایسے ٹونٹ کر دیتے۔ وہ کیا تھا؟ ایک مزاحیہ انداز۔ تو یہاں یہ جو مثال میں نے دی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ آپ کی ڈگریوں کو اٹھا کر بھی پھینک سکتے ہیں، صرف آپ کی چھوٹی سی غلطی پر۔ آپ نے پورا عالم کا کورس کیا ہوا ہے، جب بیٹھو گے نا سمجھانے کے لیے، سب سے پہلا نشانہ آپ بنو گے۔ جب لوگوں کو سمجھانے کی بات آئے گی نا، سب سے پہلے خود پر چھریاں چلیں گی۔ یہی ہوتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ٹونٹ کرتے، یہ جادوگر ہے،
معاذ اللہ، یہ جھوٹا ہے معاذ اللہ، یہ لوگوں کو اپنی طرف، اس نے اپنی طرف سے قرآن کو گھڑ لیا ہے، یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنا پڑتی تھی، وہ بھی اپنے ہی لوگوں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اے نبی الاسلام یاد کرو عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کو، اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ، جس نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا، بِالْأَحْقَافِ، احقاف کے مقام پر، وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ، اور نبی علیہ السلام گزر چکی ہیں، گزر گئے ڈرانے والے، من بین یدیہ، آپ سے پہلے بھی، یعنی ہود علیہ السلام سے پہلے بھی اور آپ سے پہلے بھی، ومن خلفہ، اور ہود علیہ السلام کے بعد بھی، اللہ تعبدو، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ، مگر اللہ کی، انی اخاف علیکم، بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ قالو، انہوں نے کہا، قوم نے کہا، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتأفکنا، کہ تو ہمیں پھیر دے، عن آلہتنا، ہمارے معبودوں سے، ہمارے الہوں سے۔ یعنی قوم آگے سے ان انبیاء کو کیا کہتی تھی، ہود علیہ السلام کو کہا کہ تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہمارے ان بابوں سے، ہمارے ان بتوں سے، اور ہمارے ان جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں غیر اللہ کی، تو ہمیں ان سے پھیرنے کے لیے آیا کہ ہم ان کی عبادت سے پیچھے ہٹ جائیں۔ فَأْتِنَا، بس تو لے آ، بِمَا تَعِدُنَا، جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ یعنی وہ کافر ہو کر، غیر اللہ کے پجاری ہو کر اتنے کانفیڈنس میں ہوتے تھے کہ وہ کہتے تھے اگر نبی یہ سچا ہے نا تو پھر عذاب لے آئے، آ جائے، جس عذاب کا یہ ہمیں وعدہ دے رہا ہے وہ عذاب ہم پر لے آ۔ اور یہ اکثر جو جھٹلانے والی قومیں تھی، کفار تھے، وہ اسی طرح عذاب میں جلدی کیا کرتے تھے، کہتے کہ جس عذاب کا تم ہمیں وعدہ دے رہے ہو نا پھر لے آؤ، وہ عذاب ہم پر آ جائے پھر۔ اور بہت ساری قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ وہ عذاب میں جلدی کیا کرتی تھی۔ آج کل بھی کچھ لوگ ہیں نا، ان پر ان کے سر کوئی قرض چڑھ گیا ہے یا کسی ایسا دنیا کا معاملہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھ لیں گے آخرت میں، کر لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اگر انہیں کہو بھائی اللہ کو حساب دینا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم دے لیں گے، تو اپنا کام کر، ہے نا، مسلمان ہوتے ہیں کہنے والے، ہم کر لیں گے، ہم دیکھ لیں گے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے پیر ہی بخشوا دیں گے، ان کا پلو پکڑ کے ہم پل صراط سے ایسے گزریں گے جیسے بجلی کی رفتار سے، پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم پار ہو جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ جو جاہل قوم ہوتی ہے، جو ایمان نہیں لاتے، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں فَأْتِنَا، پس تو لے آ، بِمَا تَعِدُنَا، جس کا تو ہمیں وعدہ دے رہا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ آگے سے نبی نے کیا کہا، ہود علیہ السلام نے کیا کہا، قال، کہا، انما العلم عند اللہ، بے شک اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یعنی جو عذاب آنا ہے وہ کب آئے گا، کیسے آئے گا، اللہ کس صورت میں تم پر عذاب بھیجے گا، اس کا علم کس کے پاس ہے بھائی، اللہ کے پاس۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نبیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے، پھر وہ اس آیت کا کیا ترجمہ کریں گے؟ یہاں تو نبی نے ان کی اتنی بڑی بات پر بھی کہا، اور نبی ہود علیہ السلام چاہتے تو کہہ دیتے، جب وہ اتنی بڑی بات کر رہی تھی قوم کہ اگر تو سچا ہے تو پھر لے کر عذاب، ہود علیہ السلام کہہ دیتے ٹھیک ہے ایک دن انتظار کرو، آج رات میں نے پھر رب سے دعا کرنی ہے، کل تمہارے اوپر عذاب کا کوڑا برس جانا ہے، کہہ سکتے تھے نا۔ لیکن ہود علیہ السلام نے کیا کہا، کیونکہ ہود علیہ السلام جانتے تھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر میں نے کوئی ذرا سا بڑا بول دیا اللہ مجھے پکڑ لے گا۔ قال، ہود علیہ السلام نے کہا، انما العلم عند اللہ، بے شک اس عذاب کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، کہ تم پر کب آئے گا اور کیسے آئے گا اس کا مجھے نہیں پتہ۔ پھر فرمایا اور مزید واضح کر دیا کہ وَأُبَلِّغُكُمْ، اور میں پہنچانے والا ہوں، ما ارسلت بِهِ، جس چیز کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، یعنی جو چیز مجھے عطا کی گئی ہے، میرا تو مشن ہے صرف وہ تم تک پہنچا دینا۔ یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب کہتے کہ یوں کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا کام کیا ہے، بلاغن، پہنچا دینا۔ اس صورت کے آخر میں آپ یہ لفظ پڑھیں گے،
بلاغن، اس کی آخری جو آیت ہے اس میں، اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا۔ آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ کس کو علم ہے؟ اللہ کو۔ تو ہود علیہ السلام نے بھی کہا وَأُبَلِّغُكُمْ، میرا کام ہے پہنچا دینا، ما ارسلت بہ، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، وَلَكِنِّي، اور لیکن میں، اراکم، دیکھ رہا ہوں، قوما تجہلون، کہ تم جاہل قوم ہو۔ کہا کہ ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو نہیں پتا کہ عذاب کب آئے گا، اور میرا کام تھا تبلیغ کر دینا، میں نے بات پہنچا بھی دی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تمہارے پلے کچھ بھی نہیں پڑ رہا، تم جاہل ہو، جاہل قوم ہو۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ آگے سبق ہم کل پڑھیں گے، ان پر عذاب پھر کس طرح آیا یہ اگلی آیات میں ذکر آ رہا ہے۔ تو آج کے دن ہم اتنا ہی سبق کور کریں گے۔